کیا بتائیں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں؟ کیا بتائیں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں؟ بیویاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں۔ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ اچانک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر کے چلے، صحابہ بھی چل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک راستے سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک لڑکی کے ہاتھ میں قلم ہے جو کاغذ پر کچھ لکھ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ لڑکی کے ہاتھ میں تلوار کس نے دے دی ہے؟ صحابہ دیکھ کر کے شش و پنج میں ڈوب گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لڑکی کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ قلم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تلوار، اللہ کے رسول فرماتے قلم نہیں بلکہ تلوار ہے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لڑکی کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، قلم نہیں بلکہ تلوار ہے۔ اسلامی بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے، اگر اللہ کے رسول اپنے دور میں لڑکی کے ہاتھ میں قلم دیکھ لیں تو نبی فرمائے صحابہ لڑکی کے ہاتھ میں تلوار کس نے دے دی ہے؟ اگر لڑکی کے ہاتھ میں سرکار قلم دیکھ لیں تو تلوار بتائیں۔ اس پرفتن دور میں اگر تم نے اپنی بہن یا بیٹیوں کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل دے دیا ہے، یہ موبائل آئٹم بم سے کم نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے موبائلوں سے کتنی خرافاتیں پھیل رہی ہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل دے دیا ہے، تمہیں معلوم ہے کتنی موبائلوں سے خرافات پھیل رہی ہے۔ بھائی قریب بیٹھا ہے، بہن کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے۔ بھائی قریب بیٹھا ہے، بہن کسی دوسرے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے بات کر رہی ہے، فیس بک کے ذریعے سے بات کر رہی ہے، میسج کے ذریعے سے بات کر رہی ہے۔ اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے ہاتھ میں صرف قلم دیکھا تھا، نبی نے فرمایا تھا تلوار کس نے دے دی ہے؟ اگر تم نے اس پرفتن دور میں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں، اس پرفتن دور میں اپنی لڑکیوں کے ہاتھ میں تم نے موبائل دے دیا ہے تو یہ موبائل آئٹم بم سے کم نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، اگر اپنی بہن یا بیٹی کے ہاتھ میں دینا ہی چاہتے ہو تو ان کے ہاتھ میں موبائل نہ جانے دو۔ اگر دینا ہی چاہتے ہو تو سیرت فاطمہ کی کتاب دے دو، سیرت عائشہ کی کتاب دے دو، سیرت خدیجہ کی کتاب دے دو، سیرت زینب کی کتاب دے دو۔ اگر دینا ہی چاہتے ہو تو اللہ کا مقدس قرآن دے دو۔ اگر دینا ہی چاہتے ہو تو حدیث مصطفیٰ کی کتاب دے دو۔ جب تمہاری بہن یا بیٹی سیرت فاطمہ کی کتاب پڑھے گی، جب تمہاری بہن سیرت عائشہ کی کتاب پڑھے گی، جب تمہاری بہن سیرت فاطمہ پڑھے گی، جب تمہاری بہن سیرت خدیجہ پڑھے گی تو وہ ڈائنو چڑیل نہیں بنے گی، انشاءاللہ کنیز فاطمہ ضرور بن جائے گی۔ تو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ جانے دو۔ موبائل سے بہت زیادہ خرافاتیں پھیل رہی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنانے کی کوشش کرو، اس لیے قیامت کے دن تم سے تمہاری اولادوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نیک بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا۔ تو اس لیے ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے، تم سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اپنی بیٹیوں کو کیا بنایا۔ یار اسلام میں پردہ فرض ہے، پردہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پردہ کرانے کی تلقین کریں۔ اگر شریعت مصطفیٰ کے مطابق تمہاری بہن، تمہاری بیٹی اپنی زندگی گزارے گی تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی شاد رہے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جائے گی۔ حیدرآباد کی سرزمین پر ایک ڈی ایم صاحبہ مسلمانوں کے جلسے میں آ گئیں، بہت عظیم الشان پروگرام چل رہا تھا۔ حیدرآباد کی ڈی ایم صاحبہ مسلمانوں کے جلسے میں آئیں، آنے کے بعد کہتی ہیں اے مسلمانوں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھئے۔ ڈی ایم صاحبہ کو مائک دے دی جاتی ہے۔ دینے کے بعد ڈی ایم صاحبہ نے کہا تھا مسلمانوں یہ بتاؤ 1450 سال ہو گئے دنیا میں ابھی تک کوئی حسین کیوں نہیں آیا؟ 1450 سال ہو گئے دنیا میں کوئی حسین کیوں نہیں آیا؟ مجمع میں سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی ہمت نہیں۔ ڈی ایم صاحبہ نے پھر کہا بتاؤ 1450 سال ہو گئے دنیا میں کوئی حسین کیوں نہیں آیا؟ مجمع میں سناٹا چھا گیا، کسی میں لب کشائی کی ہمت نہیں۔ اب ڈی ایم صاحبہ نے کہا تھا تم نہیں جواب دے سکتے، میں تمہیں جواب دیتی ہوں۔ تو ڈی ایم صاحبہ نے کہا تھا مسلمانوں سنو، آج 1450 سال ہو گئے دنیا میں حسین اس لیے نہیں آیا کہ ابھی تک دنیا میں فاطمہ کی طرح کوئی عورت ہی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ابھی تک دنیا میں فاطمہ کی طرح کوئی عورت ہی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ اگر کوئی فاطمہ کی طرح عورت پیدا ہو جاتی دنیا میں دوسرا حسین بھی پیدا ہو جاتا۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں،
दुनिया में आए हो अच्छे काम करो, नेक अमल करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को देखिए, औलाद की तरबियत भी कर रही है, नमाजें भी पढ़ रही है, कुरान की तिलावत भी कर रही है और साथ साथ अपने शोहर अली कायनात की खिदमत भी कर रही है। एक मर्तबा एक सहाबी आए हजरत फातिमा ज़हरा के घर, क्या देखते हैं कि हजरत फातिमा की चकिया बगैर चलाए चल रही। वो सहाबी देख करके शशोपंड में डूब गए, सरकार की बारगाह में दौड़ते हुए पहुंचे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैंने अजीबो गरीब मंजर देखा। नबी ने फरमाया क्या? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आपकी बेटी फातिमा ज़हरा चकिए से दूर बैठी थी और चकिया खुद ब खुद चल रही थी। सुभान अल्लाह। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आपकी बेटी फातिमा की चकिया बगैर चलाए चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरे सहाबी सुनो, नबी के घर वाले वो घर वाले हैं, नबी के खानदान वाले वो खानदान वाले हैं, नबी के अहले बैत वो अहले बैत हैं, जिनकी मदद के लिए अल्लाह जमीन वालों को नहीं बल्कि आसमान वालों को भेजा करता है। ये शान है पैगंबर की बेटी हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की। तो इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो, कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश करो। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात जा रहे थे तो देखा सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत रूहुल अमीन ने फरमाया, औरतें पर्दा नहीं करती हैं या रसूल अल्लाह, इसीलिए इनके सरों के बालों को नोचा जा रहा है। अल्लाह अकबर। इस्लामी भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपनी औलाद को नेक बनाओ। खुदा ने बेटे दिए हैं तो उनको गुलाम मुस्तफा बनाओ। खुदा ने अगर बेटियां दी हैं तो उनको कनीजान फातिमा बनाने की कोशिश करो। हजरत राबिया बसरी को देखो, वो राबिया बसरी सुभान अल्लाह, जिनके लिए अल्लाह का मुकद्दस घर काबा शरीफ चल के आ गया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफर कर रहे हैं, आप एक कदम रखते हैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, फिर एक कदम रखते फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ते। सफर करते करते हर एक कदम के इवज में, हर कदम के बदले में 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हुए हजरत इब्राहिम बिन अदहम जा रहे काबा शरीफ की जियारत करने के लिए, काबा शरीफ को देखने के लिए। मुतवातिर 14 साल तक सफर करते रहते हैं। जब 14 साल हो गए हजरत इब्राहिम बिन अदहम को सफर करते हुए, जब काबा शरीफ के करीब हजरत इब्राहिम बिन अदहम पहुंचे तो देखा कि काबा शरीफ अपनी जगह से खुद ब खुद चल दिया, काबा शरीफ चल दिया। इब्राहिम बिन अदहम शशोपंज में डूब गए, या अल्लाह ये क्या मामला है? हम तेरे मुकद्दस घर को देखने के लिए आए, लेकिन जिन ही तेरे मुकद्दस घर के करीब पहुंचे तो तेरा घर यहां से चल दिया। शशोपंज में डूबे हुए हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अब काबा शरीफ के पीछे पीछे चल रहे कि आखिरकार ये काबा शरीफ जाएगा कहां? इब्राहिम बिन अदहम काबा शरीफ के पीछे पीछे चल रहे, क्या देखते एक जंगल के करीब काबा शरीफ पहुंचा। वहां पर एक खातून अल्लाह की इबादत कर रही थी। काबा शरीफ जब पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबे शरीफ की दीवार को हुक्म दिया, काबा शरीफ की दीवार फट जाती है। वो अल्लाह की बंदी जो वहां पर नमाज पढ़ रही थी वो काबे के अंदर चली जाती हैं, अल्लाह की इबादत करने लगती हैं। इब्राहिम बिन अदहम जाके खड़े हो गए, शशोपंज में डूबे हुए अर्ज करते, परवरदिगार ये कौन सी नेक खातून है जिसकी जियारत के लिए तेरा मुकद्दस घर खुद चल के आ गया, जिसकी जियारत के लिए तेरा प्यारा घर चल के आ गया। अरे परवरदिगार, मैंने 2 रकात नमाज नफल हर कदम पे पढ़ी है तेरा मुकद्दस घर देखने के लिए, लेकिन परवरदिगार आलम ये कौन सी ऐसी नेक खातून है जिसके लिए काबा शरीफ चल के आ गया है। शशोपंज में डूबे हुए हजरत इब्राहिम बिन अदहम इतना कहने के बाद उस अल्लाह की बंदी के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, अल्लाह की बंदी तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम राबिया बसरी है। कहा ये बता कौन सा तो ऐसा नेक काम करती है कि तेरी जियारत के लिए अल्लाह ने काबा शरीफ भेज दिया है। हजरत राबिया बसरी ने पूछा, इब्राहिम बिन अदहम तुम्हारा मकसद क्या था? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा मेरा मकसद था कि खाने काबा को देखना, हर कदम के बदले में 2 रकात नमाज नफल पढ़ता था। 14 साल में मैंने सफर करते हुए मैंने सफर किया, 14 साल तक मुतवातिर सफर करता रहा, हर कदम के बदले में 2 रकात नमाज नफल पढ़ता रहा, लेकिन जो ही काबे के करीब पहुंचा काबा चल दिया और तेरी जियारत के लिए काबा आ गया है। ए खातून ये बता तू कौन सा ऐसा काम करती है कि अल्लाह ने तेरे लिए मुकद्दस घर अपना पहुंचा दिया है? तो हजरत राबिया बसरी ने कहा था, इब्राहिम बिन अदहम ये बताओ तुम्हारा मकसद क्या था? हजरत इब्राहिम
ابراہیم ردھان نے کہا میرا مقصد خانے کعبہ کی زیارت کرنا تھا, کعبہ دیکھنا تھا. اللہ کی بندی حضرت رابعہ بصری نے کہا تھا اے ابراہیم ردھان سن لو, تمہارا مقصد کعبہ دیکھنا تھا, میرا مقصد کعبہ دیکھنا نہیں بلکہ جس نے کعبے کو بنایا ہے اس رب کا دیدار کرنا میرا مقصد ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے اسلامی بھائیوں خود نیک بنو, اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ وہ سجدہ تھا پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت کا, دن بھر اپنے بچوں کی پرورش کرتی, شوہر کی خدمت کرتی, گھر کا کام و کاج کرتی. جب شام کا وقت ہوتا تھا پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت زمین پر اپنا مصلی بچھا دیتی تھی. عالم یہ ہوتا تھا کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی رہتی, ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا. اندازہ لگائیے اسلامی بھائیوں, سر کو سجدے میں رکھ کر کے 2 منٹ دیکھیے, پھر ایسا لگے گا کہ سارے جسم کا خون آنکھوں میں اتر آیا. لیکن پیغمبر کی بیٹی حضرت خاتون جنت ساری رات سر کو سجدے میں رکھتی تھی, سبحان ربی الاعلی کی صدائیں لگاتی تھی. اور فجر کی اذان جب بلال حبشی پڑھتے تھے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی تھی. پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بلک بلک کے روتی تھی, عرض کرتی تھی پروردگار اے مالک و مولا تو نے چھوٹی چھوٹی راتیں کیوں بنائی ہیں, مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے, اتنی بڑی ایک رات بنا دے جس رات میں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا دل کھول کے عبادت تو کر لے. اللہ اکبر. اسلامی بھائیوں اندازہ لگائیے لیکن آج ہماری ماں بہنوں کے حالات کیا ہے, نمازوں سے کوئی مطلب نہیں, رات میں جب لیٹیں گی جب تک ایک فلم دیکھ نہیں لیں گی انہیں نیند نہیں آئے گی, اور صبح 9-10 بجے سے پہلے انہیں اٹھنا نہیں. پیغمبر کی بیٹی رویا کرتی تھی اذان کی آواز سن کے, لیکن ہماری ماں بہنیں بھی اگر اذان کی آواز سن کے اگر اٹھ بھی گئیں تو کہتی یا اللہ تو نے اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں کیوں بنائی ہیں جس میں تیری بندی کی نیند پوری نہیں ہو رہی, یا اللہ ایک رات اتنی لمبی بنا دے جس رات میں میری مکمل نیند تو ہو جائے. اللہ اکبر. اسلام کی مقدس شہزادیوں ذرا اپنا گریبان تم جھانک کر کے دیکھو, تمہیں جوتی سے زیادہ ذلیل و خوار دنیا میں سمجھا جاتا تھا, تمہیں کوئی عزت دینے والا دنیا میں نہیں تھا, لیکن پیغمبر اعظم نے دنیا والوں کو بتایا یہ بچیاں ہیں, رحمت الہی کا ذریعہ ہیں. جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں, جب یہ مائیں بن جاتی ہیں نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو اسلام کی مقدس شہزادیوں خود کنیز فاطمہ بنو, اپنی اولاد کو کنیز فاطمہ بنانے کی کوشش کرو. اس لیے ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے, ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے, اندھیری کوٹری میں پہنچنا ضرور ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی بھی عورت کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر 99 سانپ مسلط کر دیتا ہے کہ قیامت تک وہ سانپ اسے ڈنک مارتے رہیں گے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے اسلام کی مقدس شہزادیوں, کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو, کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو, خود کھچا آئے گا چلا کعبہ زیارت کے لیے. یہی پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں غلام کی ضرورت ہے, غلام عطا کر دیجیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو غلام عطا کر رہے, کسی نے کچھ مانگا کسی نے کچھ مانگا. پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے سنا کہ آج بابا جان سب کو غلام بانٹ رہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت دوڑتی پہنچی, عرض کرتی بابا آپ سب کو ڈانٹ رہے ہیں, آپ سب کو بانٹ رہے ہیں, بابا ایک غلام ہمیں بھی عطا کر دیجئے, میرا بھی وہ کام و کاج کروا لیا کرے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اگر میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز بتا دوں تو. خاتون جنت نے کہا بابا وہ آپ کی مرضی, اگر اس سے بہتر کوئی چیز عطا کرنا چاہتے ہیں تو عطا کر دیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا, وہ غلام سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. آج کل کی اگر بیٹیاں ہوتی تو کہتے ہیں ابا سب کو بانٹ رہے ہم کو ڈانٹ رہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، یہ تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہے، غلام سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں خود اچھے کام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، بچوں کو بھی نمازی بناؤ، انشاءاللہ تم یہاں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ اسلامی بھائیوں آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔